الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. محترم ناظرین کرام، آج کے نشست کا موضوع ہے سحری کرنے کے چند فوائد اور اس کے احکامات. روزہ کی نیت سے وقت سحر کھانے پر سحری کا اطلاق ہوتا ہے. یہ عمل نہایت محترم بالشان اور فضائل اور برکتوں کا حامل ہے. اس عمل کی برکت اور اس کے فضائل اور برکتوں کے استحضار سے اس عمل کا ثواب دو چند ہو جاتا ہے. ہم صرف روزہ رکھنے کو ہی بابرکت اور اہم عمل تصور کرتے ہیں، حالانکہ سحری کا عمل بھی شرعاً نہایت خیر و برکت کا حامل ہے. اس کے کچھ برکات اور فضیلتیں ہیں. اس عمل کی اہمیت کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہم سے اس عمل کے حوالے سے سرزد ہوتی رہتی ہے. سحری کے حوالے سے بعض لوگوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری کو سنت اور باعث خیر و برکت سمجھتے ہی نہیں اور وہ بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں اور فخری انداز میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے آج بن سحری کے روزہ رکھا ہوا ہے، یا درمیانی رات میں ہی سونے سے قبل کھا لیتے ہیں اور اس پر سحری کا اطلاق کر دیتے ہیں. یا تو ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آخر رات میں اٹھ نہیں پائیں گے، یا انہیں نیند اتنی عزیز ہوتی ہے کہ سحری کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، یا سحری کی برکات اور اس کے فضائل کا علم ان کو سر سے ہوتا ہی نہیں ہے. اسی لیے سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ سحری کا عمل یہ ایک مسنون عمل ہے، یہ نہایتی خیر و برکت کا باعث عمل ہے. اس لیے سحری آخر وقت سحر میں کرنی چاہیے، اگرچہ تھوڑی ہی مقدار میں سنت پر عمل کرنے کے لیے سحری میں کچھ کھا لیا جائے، لیکن سحری کے عمل کی برکت اور فضیلت سے محرومی بڑی محرومی ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ السحور اکلہ برکہ فلا تدعوا ولو ان یجرع احدکم جرعۃ ماء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. صحیح الجامع حدیث نمبر 3683. سحر میں برکت ہے، سحری کرو کیونکہ یہ باعث قوت، یہ سنت ہے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو. اللہ اور اس کے فرشتوں کی سحری کرنے والوں پر رحمت ہوتی ہے. آئیے ہم جانتے ہیں سحری کے چند برکات اور اس کے فوائد اور اس کے مصالح. نمبر 1، ارشاد رسول کی تعمیل اور تکمیل. ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ کا اس سے تعلق سے حکم اور عمل اور اس کی اتباع سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ سحری عمل کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ. سنن نسائی باب الحث علی السحور حدیث نمبر 2144 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ یہ سحری کا عمل نہایت برکت عمل ہے. نمبر 2، سحری مسلمان کا شعار ہے. سحری کا عمل یہ شعار اسلام سے تعلق رکھتا ہے. یہ عمل مسلمان کے روزے کے عمل اور اس کے حوالے سے غیر مسلمین کے عمل سے ممتاز اور جدا کرتا ہے. چونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ کہ یہاں روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور مسلمان سحری کے ذریعے روزے کی ابتدا کرتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحری. صحیح مسلم باب فضل السحور حدیث نمبر 1096. ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے بیچ سحری کا فرق، یعنی ہم سحری کرتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے. نمبر 3، امت کی بہتری سحری کے عمل میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیریت اور اس کی بھلائی کو سحری اور افطار کے عمل اور افطار میں تعجیل یعنی کہ جلدی کرنے اور سحری میں تاخیر پر موقوف فرمایا ہے. یعنی افطار اور سحری کے عمل اور اس میں سنت یعنی افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر امت کے لیے خیر و برکت اور اس کی نہایتی بہتری اور بھلائی کے باعث ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر واخر السحور. صحیح مسلم باب فضل السحور حدیث نمبر 1098 کہ جب تک لوگ افطار میں تعجیل اور سحری میں تاخیر کریں گے تب تک وہ خیر اور بھلائی پر رہیں گے. نمبر 4، سحری کرنے والے کے لیے اور اس کے فرشتوں کی دعائے رحمت. سحری کا عمل اس قدر خیر و برکت کا باعث ہے کہ سحری کرنے والوں پر خود اللہ رب العزت اس کے فرشتے جیسی معصوم عن الخطا
بھی دعائے رحمت کرتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، صحیح ابن حبان، باب ذکر مغفرۃ عز وجل واستغفار الملائکہ للمتصحرین، حدیث نمبر 3467۔ اور اس کے فرشتے سحری، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر دعائے رحمت کرتے ہیں۔ نمبر 5، سحری اور سحر کا بابرکت وقت۔ سحری کے وقت جب بندہ سحری کے لیے رمضان المبارک میں بیدار ہوتا ہے تو یہ نزول الہی کا وقت ہوتا ہے اور یہ قبول دعا اور گناہوں اور خطاؤں سے معافی کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے اللہ جل ہر رات تیسرے پہر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے جو دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو سوال کرے میں اسے عنایت کروں، اور کون ہے جو مغفرت کا طلبگار ہے جس کی مغفرت کی جائے۔ صحیح بخاری باب الدعاء فی الصلاۃ من آخر اللیل، حدیث نمبر 19653۔ نمبر 6، وقت سحر وقت مغفرت۔ وقت سحر یہ مغفرت کا وقت ہے، یہ معافی تلافی اور گناہوں اور خطاؤں سے خلاصی کا وقت ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا۔ اور سحر کے وقت اللہ سے مغفرت چاہنے والوں کے لیے اللہ عز و جل نے تعریف فرمائی ہے اور ان کا مومنین صادقین میں شمار کیا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے والمستغفرین بالاسحار، سورہ آل عمران، کہ جو لوگ وقت سحر مغفرت طلب کرتے ہیں، اور یہ بھی ارشاد گرامی ہے وبالاسحار هم یستغفرون، سورہ ذاریات آیت نمبر 18۔ یہ وقت سحر مغفرت کے طالب ہوتے ہیں۔ جو لوگ سحر جاگتا ہے اس کے لیے وقت سحر طلب مغفرت کی توفیق مرحمت ہو سکتی ہے، جن کی مدد اللہ عز و جل نے عنایت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ یہ لوگ ایسے بابرکت لوگ ہیں جو وقت سحر اپنے رب سے اپنی مغفرت اور بخشش اور گناہوں سے معافی اور خلاصی کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور اللہ والے رات کے اس آخری حصے کو غنیمت جان کر اس میں الطاف ربانی سے مستفید ہوتے رہیے۔ اللہ عز و جل کے حضور اس کے سامنے بندگی اور خشوع اور خضوع اور اپنے عبودیت کا اظہار نمازوں اور دعاؤں کے ذریعے کرتے رہیے، اور اپنی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے اپنے متمنی ہوتے رہیے۔ نمبر 7، سحری بھوک کی شدت کو ختم کرتی ہے۔ سحری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ روزہ میں بھوک کی شدت کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ صبح سحری نہ کرنے کی وجہ سے روزہ جب شدت سے محسوس ہوتا ہے تو انسان کا معدہ جب شدت جواب دے دیتا ہے اور روزہ کو شدت بھوک کی وجہ سے توڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے روزے میں صبر استقامت کے لیے سحری معاونت کے باعث ہے۔ نمبر 8، سحری نشاط کی باعث۔ سحری کر کے روزہ رکھنے سے انسان میں ضعف اور کمزوری در نہیں آتی، جس کی وجہ سے اسے نماز، تلاوت، دعا، اذکار اور دیگر عبادات میں تقویت حاصل ہوتی ہے اور عبادتوں میں نشاط اور چستی باقی و برقرار رہ سکتی ہے، ورنہ نڈھال ہو کر روزہ کسی طریقے سے بھی وہ رکھ لے، دیگر جو عبادات ہیں نماز وغیرہ رمضان میں محرومی ہو جاتی ہے اس سے۔ نمبر 9، سحری نماز فجر کے لیے معاون۔ جب مسلمان سحری کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے لیے نماز فجر اور مؤذن کے ندا اور آواز پر لبیک کہنا اور نماز فجر کی ادائیگی وغیرہ میں سہولت ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، سحری نماز فجر کی بجماعت ادائیگی کی وجہ۔ سحری نماز فجر کی بجماعت ادائیگی میں بھی معاون بنتی ہے۔ جو کبھی سستی یا کاہلی یا عدم بیداری کی وجہ سے رہ جاتی ہے، سحری کی وجہ سے ایک انسان بیدار اور باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے چاقو چوبند ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیوں کی مسجد میں حضوری اور باجماعت نماز پڑھنے والوں کی تعداد کافی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 11، سحری کا عمل عبادت۔ اگر سحری کا عمل اس نیت کے ساتھ ہو کہ اس کے ذریعے عبادات اور طاعت میں معاونت ہوگی تو جان لیجئے کہ یہ سحری کرنا بھی آپ کے لیے عبادت لکھا جائے گا۔ نمبر 12، سحری روزے کے شوق کا سبب۔ سحری کر کے روزہ رکھنے سے روزے سے اکٹاہٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس سحری کے روزے پر معاونت کی وجہ سے روزے کا اشتیاق مزید بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 13، سحری دیگر اعمال کے لیے معاون و مددگار۔ سحری کرنے والے عمل میں دین کی شروع سے ہی من جانب اللہ برکت ڈال دی جاتی ہے، اسے دن بھر اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اسے روزے کی وجہ سے نماز کی ادائیگی اور دعا اذکار کی پابندی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کی ادائیگی میں سہولت ہوتی ہے۔ ترک سحری کی وجہ سے یہ اعمال بوجھ اور بھاری محسوس ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ سحری کا یہ عمل نہایت محترم بالشان عمل ہے اور رمضان کے دن اعمال کی ادائیگی میں معاونت کا ذریعہ اور باعث خیر و برکت اللہ عز و جل اور ملائکہ کی دعائے خیر اور رحمت کا باعث ہے، اور رات کی عبادت اور لذت توبہ استغفار کے حصول کا ذریعہ، اور یہ عمل
اس کی عظمت اس لیے بھی دو چند ہو جاتی ہے کہ غیر مسلمین کے روزوں سے مسلمان کو روزے کو سحری کا عمل ہی ممتاز کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سحری کرنے کی جو فضیلتیں ہیں، جو فوائد ہیں، جو اس کے اصول ہیں، اسے سمجھتے ہوئے سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔